بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ایک اہم سوال لباس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سوال ہے جو کیا جاتا ہے اور لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام نے کسی خاص لباس کی نشاندہی کی ہے، کسی خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان مرد جب بھی اپنے آپ کو برتیں، جب بھی وہ کپڑے پہنے تو ایک خاص نوعیت کے کپڑے پہنیں۔ تو ہم جب قرآن مجید میں اس سوال کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے جواب کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے ہمیں کوئی ایسا لباس نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مذہب نے کہا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس کی ہم پیروی کریں۔ مثال کے طور پہ شلوار قمیض کا پہننا، مثال کے طور پہ خاص طرز سے تہمت کا پہننا، یا کوئی بھی تمدنی لباس پہننا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی ایسی قانون سازی ہمیں مذہب کے ماخذ میں نہیں ملتی۔ اس سے الٹ کے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر وہ کیا لباس ہے جو اسلام نے ہمارے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر بالکل ایک لفظ میں اس سوال کا جواب تلاش کریں تو شاید ہم اس کو ایک مجازی اسلوب میں بیان کریں کہ اسلام کا جو لباس ہے وہ حیا ہے۔ یعنی حیا پر پورے اترنے والا لباس ایسا لباس ہے کہ جو اسلام کا ریکمینڈڈ لباس ہے۔ انسان کو اپنی حیا کی حس جو ہے اس کو جگانا چاہیے، اور یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے ساتر ہو، اس کے لیے پراپر طریقے سے اس کو ڈھانکے، اس کے لیے ظاہر ہے اس کے جو اعضاء، خاص طور سے صنفی اعضاء ہیں، ان کو نمایاں کرنے والے باعث نہ بنے۔ اگر ایسا لباس پہنا جاتا ہے، خواہ وہ پتلون قمیض کا لباس ہو، خواہ وہ کسی ترکی لباس ہو، خواہ وہ کسی بھی ملک کا لباس ہو، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو بنیادی طور پہ چیز جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لباس آپ کا باحیا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر سے بے حیائی نہیں ٹپکنی چاہیے، اس کے اندر سے اعضاء کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس بنیادی چیز کو، اس بنیادی پرنسپل کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو اس کو سامنے رکھ کے ہر مرد اور ہر عورت جو ہے اپنے اس لیے لباس کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ رہنی چاہیے کہ اسلام کا اصل لباس حیا ہے۔ وہ حیا باطن میں بھی ہونی چاہیے، اور اسی باطنی حیا کا ایک اظہار ہے جو خارج میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر یہ ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو ڈھانپیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض افراد اور بعض حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم کی روایت ہے۔ میں ایک اور موقع پہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ کسی غیر قوم کا لباس پہنیں۔ تو اس روایت کے بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے۔ اس کا لباس کے معاملے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو پکڑ دکڑ ہوئی اور آخر میں مشرکین کو جو سزا دینی مقصود تھی، اس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مشرکین کے محلوں سے، ان کے جو علاقوں سے الگ کر لیں، اس لیے کہ سزا دینے کے لیے اگر صحابہ کرام آگے نکل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ اگر وہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو مسلمان بھی اس سزا کی زد میں آ جائے، اور یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر دیں، اور اگر الگ نہیں کریں گے تو پھر اس پکڑ دکڑ میں، اس حملے میں ان کا شمار بھی پھر انہی غیر قوموں میں ہوگا، اور پھر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس روایت کا یہ موقع اور محل ہے۔ اس کو اٹھا کے لوگوں نے لباس سے جوڑ دیا، جو کہ ظاہر ہے قطعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ لباس کے بارے میں اسلام نے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی۔ پتلون کو، یا مثال کے طور پہ جینز کو، یا مثال کے طور پہ کسی بھی ہم لباس کا نام لیں، اس کو خلاف اسلام، یعنی اسلام نے نام لے کے اس کو خلاف اسلام قرار نہیں دیا گیا۔ اس ہماری اپنی ڈسکریشن پہ، ہماری اپنی ثوابت پہ چھوڑا گیا، اور ہمیں یہ اصولی رہنمائی دی گئی کہ ایسا لباس نہ پہنے جو بہت ٹائٹ ہو، ایسا لباس نہ پہنے جو انسان کے اعضاء کو نمایاں کرے۔ خاص طور سے اس کے بارے میں متنبہ اور حساس رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی جو حیا ہے وہ اس کا سب سے بڑا زیور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں عام طور سے کہ خاتون کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، تو یہ بات مردوں کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ یہ حیا ایک ایسا عنصر ہے جو مرد و عورت دونوں ہی کے اندر اگر صحیح طریقے سے، صحیح تناسب سے موجود ہوگا تو اس کا اظہار ایک پاک کرینہ لباس میں ہوگا، اور وہ پاک کرینہ لباس پھر ایسا لباس ہوگا کہ جو ظاہر ہے کہ مختلف تہذیبوں میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی پرنسپل کو سامنے رکھ کے ایک ایسی تہذیب جو مثال کے طور پہ ایشیا کے ممالک میں بستی ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کرے گی تو کوئی اور رنگ دکھائے گی، کوئی اور رنگ نکلے گا اس میں۔ اور یہی حیا کا جو تصور ہے سامنے رکھ کے، مثال کے طور پہ افریقہ میں یا امریکہ میں، یورپ کے جو ممالک ہیں، وہاں کے جو افراد ہیں اگر اس باٹم لائن کو، اس پرنسپل کو سامنے رکھ کے اپنے لیے کوئی لباس اپناتے ہیں تو وہاں پہ لباس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ تو لباس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کے جو رنگ ہیں، اس کے جو اظہار ہیں، اس کے جو پیرائے ہیں، یہ مختلف ہوں گے۔ تاہم ان سب کے سب جو ایک کامن شیرازہ ہے جو ان کو بنے ہوئے ہوگا، وہ حیا کا شیرازہ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی اپنی فطرت کے اندر حیا کا عنصر ودیت ہے، اس کو اپنی اس حیا کی لا کو اور تیز کرنا ہے، اپنے اندر کے حیا کے بارے میں اس کو اور متنبہ ہونا ہے، بہت اور حساس ہونا ہے، اور اسی حساسیت کی اوروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔